پورا نہیں ہوا تھا دوسرے بچے کی امید ہے، تو اس صورت میں لوگ کہتے ہیں پہلا بچہ خراب ہوگا اور دودھ بھی خراب ہوگا. فضول، بالکل غلط بات ہے. دیکھو عورت جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اکثر حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. لیکن اگر حمل ٹھہر رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، یہ بہت صحت مند خاتون ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ حدیث میں یہ مضمون ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ جب تک ایک بچہ اپنی فیڈ مکمل نہ کر لے حمل روکو، لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا تو جو غیر مسلم اقوام ہیں اہل فارس ان کو نقصان ہوتا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اسی دوران پریگننسی ہو جاتی ہے، تو نہ پہلے بچے کو کوئی نقصان ہے نہ دوسرے کو. آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت یعنی بچے کو جب فیڈ کراتی ہے نا یا حمل سے ہوتی ہے تو اس کی خوراک پر توجہ دینی چاہیے. صرف بیانات سنا دینا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی جنت میں جائے گی، تو شریعت نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ اس کو کھلانے پلانے پر بھی توجہ دو. اور خوراک کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے کوالٹی والی خوراک، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی والی. آپ نے اس کو 6 بریانی کی پلیٹیں کھلا دی تو خوراک تو پراپر مل رہی ہے، مگر یہ جیسے بعض خواتین چاہتی ہیں نا ہمارے دودھ زیادہ پیدا ہو، بچے کو پورا نہیں ہو رہا، تو ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے. وہ دودھ کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا. کوالٹی کے اعتبار سے جب بڑھے گا جب اس میں پروٹین والی چیزیں کھائی جائیں، انڈے منڈے کھائے جائیں، مچھلی وچھلی کھائی جائے اپنے خرچے پہ. اب میرے پہ فون کریں گے یار میں نے آپ کے، اس طرح بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں. بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے، اگر میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ، نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں، تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ، تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگننسی میں ماں کے کھانے کی ہے یا بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے، جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے، دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو، اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو. وہ نہیں کھائے گی. خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی بہترین خوراک ہے، اس کو بیگم کو مشورہ دو، بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں، حلال کی کمائی ہے، یہ دودھ ہے حلال کا، ڈبے کا دودھ نہیں، بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے، اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں، گھٹلی نکال دیں. صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا یہ کھا لے تو. کیونکہ کھاتی نہیں ہیں عورتیں، ان کو کھانا وہی ہے جو ڈبل روٹی ہیں چائے میں ڈبو کے کھانی ہے ان کو نا. تو صحتیں برباد خود کی ہوئی ہیں. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا تو آپ میں کارب جو ہے نا گلوکوز کی وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک ختم. جو پروٹین چاہیے تھے اب وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو دودھ میں جو پروٹین، پھر بچے بیمار ہوتے ہیں اس خراب دودھ کی وجہ سے، پھر ڈاکٹروں پہ خرچہ، ایک عذاب میں پڑ گیا. دیکھو جو آپ بکری پالو نا، جو بکری کا بچہ ماں کی فیڈ پہ ہوگا، جوان ہونے سے پہلے ڈاکٹر کی تک جانے کی ضرورت، ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوگا. جو بچہ ماں کی فیڈ پر ہو اور ماں کا دودھ صحت مند ہو، وہ صحیح چیز کھا رہی ہو، ڈبل روٹیاں پاپے نہ کھا رہی ہو، تو وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب خرابی کہاں آ رہی ہے؟ فیڈ میں خرابی ہے. یا تو دودھ نہیں مل رہا اس کو، یا ڈبے کا لگوایا ہوا ہے، یا دودھ تو ہے مگر وہ دودھ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی کمی پوری کرے. وہ دودھ جو ماں کھائے گی وہی دودھ بنے گا نا. تو پاپے کھا کے جو دودھ بنتا ہے تو بچہ پاپے جیسا ہی ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. سمجھ رہے ہو؟ تو بات ختم کر جی. اچھا میں بتا رہا ہوں، اس پہ بات کر رہا ہوں ابھی، یہ جلدی سے مکمل ہو جائے نا، یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اگر ایک بچے کے بعد حمل ٹھہر گیا تو گرانا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. روکنے کی اجازت ہے، وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. اور روکا اس بیس پہ جانا، کوئی اگر کہے کہ بھی ایک بچہ ہے فوراً دوسرا، عورتیں 6-7 بچے ہو گئے، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، اس بیس پہ اگر کوئی ایک وقفہ کر لیتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے، ٹھہرنے کے بعد اب اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حیات اور زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. جب اللہ نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے نا تو اب اس کی آپ نہیں کر سکتے اس کو. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک انسان کو، جم جانے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اگر آپ تمیز سے جم جا کے ایکسرسائز کرتے رہو اور پھر تمیز والی چیزیں کھاتے بھی رہو، 90 سال تک بھی ویٹ لفٹنگ کرتے رہو گے. تو اسی طرح جو عورتیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہماری فٹنس برقرار رہے، توندے نہ نکلیں، جوانی برقرار رہے، موٹاپا نہ آئے،
تو ان کو اولاد کثرت سے پیدا کرنی پڑے گی, پھر فٹ رہیں گی, اور آپریشن سے بولو بھائی بچنا پڑے گا. نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپریشن بھی عورت کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آپریشن سے کیسے بچیں؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت سارے قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جن میں آپریشن نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ کچھ ہی ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی کسی نے تجویز دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں قانون بنائے کہ جو آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس کے صرف 5,000 فیس ہوگی, نارمل ڈیلیوری کے 50,000 لیں گے. خود بخود ڈاکٹر کس پہ آ جائیں گے؟ ابھی ڈاکٹروں کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے آپریشن میں کتنے کیا ہے پیسے زیادہ. اور میں بھگت چکا ہوں, اپنی گھریلو باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجبوری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی اور کیس خراب ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن ہوگا. میں نے ڈاکٹرز کو الگ سے لے جا کے کہا, جو وہاں عملہ تھا نا, میں نے کہا آپریشن کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, زیادہ لے لو, ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے. نارمل کے بھی میں آپ کو پیسے کتنے دوں گا جتنے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. تو یہ میں جو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہوں نا, یہ گڑبڑ کر رہے ہیں ڈاکٹر, اس سے بہت سے ڈاکٹر تکلیف بھی آتی ہے ان کو. وہ بہت سے ایماندار ڈاکٹر بھی ہیں. تو بھائی آپ ایماندار ہیں, لیکن ساری دنیا ایماندار نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے ایماندار ہیں, آپ واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. آپریشن سے فائدے بھی ہوئے ہیں, بہت سی عورتیں موت کے منہ میں جانے سے آپریشن کی وجہ سے بچ گئیں, بہت سے بچے بچ گئے, لیکن ایسے کیسز کم ہوتے ہیں. اتنے نہیں ہوتے کہ ہر ایک کا کیا ہو رہا ہے. بھائی پہلے بھی تو ہوتے تھے بچے, ٹھیک ہے, پہلے بچوں میں موت کا ریشو زیادہ تھا, اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہوا بنا کے پیش کر دیا. میں گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, وہاں میں نے سروے کیا ہے خود. وہ کہہ رہے یار ہزاروں ہمارے ہاں آبادی ہے, اور 20 سال سے ہم یعنی جو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سارے گھر میں ہی ولادت ہوتی ہے دائیوں کے ہاں, اور آج تک ایک عورت کی بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار ہو سکتی ہے تو رسک نہ لیں, ہاسپٹل میں رجسٹریشن بہرحال کروائیں, لیکن ڈاکٹروں کو بتا دیں کہ آپریشن نہیں ہوگا. آپ کو میں اس طرح کی تدبیر اختیار کریں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ آپریشن کے بعد عورت کے بڑا نقصان ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتے ہیں, فٹنس کی ایسی کی تیسی. آج کل بیچاری خواتین فٹنس پہ اتنا خرچ کرتی ہیں, آپریشن ہو گیا تو ساری فٹنس گئی تیل لینے. اس کو بہت ٹائم لگتا ہے سیٹ ہو. اور نارمل ڈیلیوری ہوتی رہے, 12 بچے بھی پیدا ہو جائیں, بشرطے کہ خوراک اچھی ہو. انشاءاللہ کچھ اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ 6 پراٹھے شروع کر دیں کھانا. کھجورے کھاؤ, دودھ پیو, گندم کی روٹی کھائیں. گندم کی یعنی جو چوکر والی روٹی, سفید آٹے کی روٹی, بولو نا یار نہ کھائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کھا لیں تو کھا لیں, مجھے کیا مطلب. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسی باتیں بتا رہے, تو کر لو بھائی, کھاؤ پراٹھے کھاؤ. اچھا خیر, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. تو یہ میں بات کیا کر رہا تھا, یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہاں وہ تو میں نے بتا دیا, اتنے ایسے ٹاپک پہ بات کر کیوں رہا ہوں. تو یعنی عورت کی جو صحت ہے نا وہ کس میں ہے. اور ہاں وقفہ, یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, کتنا وقفہ ضروری ہے. قدرت نے یہ چیز ہمارے حوالے نہیں کی, جتنا وقفہ ہونا چاہیے نا وہ قدرت نے عورت میں خود سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. ماں بچے کو جب تک بھرپور طریقے سے فیڈ کراتی ہے, اس میں حمل ٹھہرنے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے, اکثر نہیں ہوتا. بچے کو فیڈ کراتی رہے بھرپور طریقے سے. فیڈ کرانے سے کیا ہوگا؟ بالکل یہی ہے کہ جیسے کنویں سے پانی نکالتے رہے اور نیا پانی آتا رہے گا, فریش پانی. فیڈ کرانے سے عورتوں کو اللہ یہ فائدہ یہ دیتا ہے ان کو کہ بھوک لگتی ہے دبا کے. خواتین جو فیڈ کراتی ہیں نا رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی کھا رہی ہوتی ہیں کھانا. بھوک لگتی ہے دبا کے کھاؤ تسلی سے, موٹاپا نہیں آئے گا. نہیں آئی بات؟ ورنہ موٹاپے کے چکر میں لوگوں نے کھانا, تو اللہ فیڈ کرانے والی عورت کو یا پریگننسی میں جو عورت ہوتی ہے اس کو موٹاپے کی لعنت سے بچا لیتے ہیں. کیا آپ کھاؤ دبا کے, جتنا کھاؤ گے بچے پہ جا کے لگے گا, ٹھیک ہے نا. جب پیدا ہو گیا تو جتنا کھائیں گی کوئی نقصان نہیں ہے, وہ فیڈ میں کیلشیم بن کے نکل جائے گا, اور اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی. تو اس سے عورت کے موٹاپا نہیں آتا فیڈ کرانے والی خواتین کو. یہی ہے فٹنس کا راز. اب پتہ نہیں کیا کیا ٹینشنیں پالنی ہیں, فٹنس پھر بھی نہیں. اگر آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں ظاہر مشکل ہے تو ضبط تولید کرا سکتے. ضبط تولید چند صورتوں میں جائز نہیں ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو جائز صورتیں ہیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی. کسی عورت کا اس نیت سے حمل روکنا کہ خرچہ بڑھ جائے گا, کھلائیں گے کیسے اس کو, جیسے کہ آج کل اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں یا ان کا خوراک کا خرچہ بڑھ جائے گا, اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. قرآن مجید میں صاف ہے, نحن نرزقکم وایاہم, ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی. اور رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتا, زندگی گزارنے کے جتنے ضروری لوازمات ہیں وہ رزق کے مفہوم میں داخل ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, والدین کی اولاد بعد میں. تو اس نیت سے اگر کوئی حمل روکے گا تو وہ حرام ہے, ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو عار سمجھا جائے,
جیسے آج کل فیملی پلاننگ والوں نے یہ معاشرے میں ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ کلچر کو فروغ دیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ شرماتا ہے اپنے بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے. خواتین بھی اس عورت کا مذاق اڑاتی ہیں, تمہارے 8 بچے ہیں, تمہارے 9 بچے ہیں. تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو قابل فخر قرار دیا. فإنی اباہی بکم الامم, فرمایا میں کثرت پہ فخر کروں گا. تو جو چیز قابل فخر تھی اس کو قابل ذلت سمجھنا, تو یہ شریعت کا گویا مذاق ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے پچھلی امتوں سے وعدے کیے ہیں کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے میں تمہیں کثرت سے اولاد دوں گا. تو پتہ چلا کہ اولاد کی کثرت ایک فطری چیز ہے, ہمیشہ سے محمود اور یعنی مطلوب سمجھی جاتی ہے, اور یہ قابل عزت ہے. اس میں توہین محسوس کرنا گویا شریعت کا مذاق ہے. تو اگر کوئی خاتون اس نیت سے حمل روکتی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ مرد یہ کام کرے یا یعنی بیوی کو مجبور کرے, تو اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. تیسری چیز جو آج کل ایک بیان کی جاتی ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بچے پالنا مشکل ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں, تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکے, تو بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ پڑھائی صحیح نہیں ہوگی, اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا, تو لہذا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں. تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تو یہ باقاعدہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے قریب العمر اگر کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس بچے کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں بڑی مضبوط دلائل دی ہیں اس پر, اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچوں کو جتنی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا, بہن بھائیوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور لاشعوری طور پر بہن بھائی ایک دوسرے کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو والدین نہیں کرتے. تو یہ فلسفہ غلط ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو تربیت ان کی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے, اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. اس نیت سے حمل روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. پہلے تو بچوں 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے, ماشاءاللہ سب کی تربیت ہو جاتی تھی. اب جو ہے وہ 1 2 بچے ہوتے ہیں, وہ لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے, یعنی یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حمل روکنا غلط ہے. باقی اگر کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, بھئی ایک بچہ ہو گیا فوراً دوسرا ہو گیا فوراً تیسرا, تو ایک ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, 2 2 3 3, ایک وہاں سے روتا ہے فوراً دوسرے کی بھی جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو بھئی اس نیت سے کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ 1 2 سال کا ہو جائے یا 3 سال کا ہو جائے, تو تھوڑا سا بچوں کو سنبھالنا, تربیت الگ چیز ہے, سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. بھئی سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی. یا کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو, تو عارضی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. عارضی طور پر کوئی ایسی چیز کھانا یا بچہ دانی نکال دینا ہمیشہ کے لیے, یا ایسی دوا کھا لینا کہ اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, تو بالکل حرام ہے. وقتی طور پر اس نیت سے روکا جا سکتا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے, جیسے میں نے بتایا صحت ہے, دوسری چیز ہے صحت, اور تیسری چیز ہے کوئی ویسے ہی بچے نہیں چاہتا. باپ والدین ایسے ان کو اولاد کے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اولاد ہو, وہ ویسے ہی کوئی یہ نہیں کہ ان کو خرچے کا خوف ہے, کہتے بھائی میں ہلکے پھلکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اولاد کی ٹینشن ہم پالنا ہی نہیں چاہتے. تو شریعت ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بھئی اولاد پیدا کرو, یہ بہت بڑی برکت ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں. تو شریعت نے ترغیب دی ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس پر کہ اولاد کی کثرت شریعت میں بہت پسندیدہ ہے. اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں, آخرت میں بھی فائدے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گی, لیکن شریعت نے اس پہ مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی عارضی طور پر حمل روکتا ہے اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے, بس ویسے ہی, تو وہ بھی جائز ہے. ہاں برکت سے محروم ہوگا مگر اس کو گناہ نہیں کہیں گے. تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی حمل روکنا چاہے تو بھی جائز ہے, ویسے ہی روکنا چاہے کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تو بھی جائز ہے. لیکن یہ تمام تدبیریں عارضی ہوں گی. دائمی تدبیر اختیار کرنا, جیسے مرد نس بندی کر لیتے ہیں, یہ بھی حرام ہے, یا عورت بچہ دانی ہی نکلوا دے, یہ بھی حرام ہے. ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں, دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح سے, یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے, پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے, کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے, تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے، اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن، تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ۔ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے۔ دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے۔ جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے۔ اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے، شوال کے روزے ہیں۔ اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا، تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی۔ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے، سجدہ صاحب کب واجب ہوتے ہیں علماء بتائیں گے، رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے۔ رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے۔ تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں۔ میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت، اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں۔ ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے، سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا، اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو، یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا۔ میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کے اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے۔ چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں، لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا، وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری، نہیں یہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا، وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں، اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو۔ تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تو اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ۔ ابے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری کیا ہو گیا یار، میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تم مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟
डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा, लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं, अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर बदर क्या होता है, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये। तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो सुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस्थ नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसे ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठरक पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठरक खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियां ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते नेचर को तो मानते हैं ना। अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से, मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई, तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते। तो मुझे आप बताओ आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए, आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप कुदरत ये चाह रही है। और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास से। कुदरत ने जो इंतहाई जरूरी चीजें थी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीजों की जरूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को जरूरी रही है वो डॉक्टरों की, हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछें खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब भूख लगे, यही टाइम है ना। सारे डॉक्टर हकीम कहते हैं बगैर भूख के जो खाना खाया जा रहा है इससे मोटापा आ रहा है, बर्बादी आ रही है, भूख लगे तो खाओ, यही कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब डॉक्टर जो बात कह रहा है आपका मैदा भी वही बात कह रहा है, वो आपको डॉक्टर से पहले बता देगा। बल्कि डॉक्टर को भी जब भूख लगती है ना तो तहकीक से पहले खाना खाता है, फिर कहता है कि अब बताओ खाना सेहत के लिए जरूरी है या नहीं है। ये फितरत मुसल्लत कर देती है, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उनको मुसल्लत कर देती है, ताकि आप उनमें किसी से मशवरा ना लें, आपकी बॉडी की नीड बन जाती है वो। प्यास भी ऐसे ही है। तो जैसे भूख आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है,
प्यास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप डिले करोगे तो बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान होगा। अब मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, माहिरीन आए, फैमिली प्लानिंग वाले आए, वो कहें कि एक्चुअली जितनी प्यास लोगों को लग रही है अगर उतना पानी पी लिया जाए तो दुनिया में पानी के जखायर कम हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मानोगे उनकी बात? बोलो ना क्या हो गया? अब बोलोगे भाड़ में जाए, जखायर कम हो या ज्यादा, मुझे प्यास, तेरी तहकीक पता नहीं कल गलत साबित होगी, मैं तो आधा पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं पानी के जखायर गए तेल लेने, पानी चाहिए मुझे, पानी, प्यास लग रही है। कोई फैमिली प्लानिंग वाला है कि ऐसे असल में कैलकुलेशन की है यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों ने कि इस वक्त गंदम और मकई और ये सब चीजों के जखायर कम हो रहे हैं, लिहाजा आप खाना जब भूख लगे तो ना खाएं आप, या आप ऐसा करें कि गुब्बारे खा के पेट भर लें, यानी नेचुरल तरीका ना हो, कोई और तरीके से वो रुई खा लें या कुछ भी खा लें। अब मानोगे उसकी बात? तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, पेट भरना है भाई हमने, ये कुदरत को पता है कि कितनी रोटियां पैदा करनी है, कितने, जब उसने भूख लगाई है तो इंतजाम किया होगा ना, वरना तो ये निजाम ही गलत है सारा। तो याद रखो, जैसे भूख लगना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगना बॉडी की, तो ऐसे ही जो जिस्म में सेक्स की एक ख्वाहिश पैदा होती है ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं? बोलो ना, पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के, नबातात पैदा करके, तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया, औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं? खलल पैदा। खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा? वो मजबूर होके खाएगा, यार खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो। खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई? ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दिए हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा? ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी। क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किए जाते हैं जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी। भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है। तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, वो खराब, जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़िया हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनको उनकी ख्वाहिश यहां से पूरी हो रही है तो वो शादी कहां करेंगे? वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं, ये भी डिप्रेशन में जा रहा है। एक सारा सत्यानाश कर दिया पूरे निजाम का। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो। और तवक्कुल किस पे करो? जैसे भूख लग रही होती है तो खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है? अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है। आपके पास पैसे हैं, आपने कहा 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाएंगे, कल क्या करूंगा? अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी। ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है? जरूरी है, ये तो करना ही करना है। पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने तो, जैसे चल लो, ठीक है, फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता। तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की। जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो,
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ لو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے, پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی, ماموں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون. ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں. میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے, نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب, یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی. اور حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بھڑکتی تھی, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی, گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا کر لیں, اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم. اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے, اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے, تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم. پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی, یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا, تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے, شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو, ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے, وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں, بر وقت شادیاں ہوتی تھی ان کی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی. اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے, جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں. جب اسلام دنیا میں پھیلا, عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے, تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں, دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے, اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں. کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا, کیا کر لوں اپنے آپ کو,
بتاؤ کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے, زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے, آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے, اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو. متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھتی ہے کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو خلا پکڑا دیتی ہے, کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانے جاہلیت میں متا ہوتا تھا, تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے ہیں. تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی اس کو کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, انہوں نے جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی, ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متا بھی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے, میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس میں بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو, تو ہم کیا کریں, کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے، اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے 15 سے لے کے 30، اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں۔ ایکچولی کر کے ایک بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا، ایکچولی کی ایسی کی تیسی۔ یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار۔ انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے، طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں، اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی، تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ۔ اس سے نقصان، اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا، خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا، ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی۔ وہ بار بار کہتا ہوں نا، کتے پال رہے ہیں وہ جا کے، لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے، 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا، جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ، نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو۔ 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے۔ میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے، تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی، گھر بھی ہیں میرے، آباد ہیں اللہ کا فضل سے، تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں، یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا، ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک بڑھتی رہے گی، جس سے صحت بھی نقصان ہوگی، ڈپریشن میں بھی جائے گا۔ اگر ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا، اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی، پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا۔ 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا، جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں، آپ کہیں ایکچولی میں نے پڑھنا ہے، تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو مجھ پہ طاقت نہیں۔ یہ فضول باتیں، یہ نہیں مانتی شریعت، اس کو نہیں مانتی۔ بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو، لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو۔ وہ کہہ گئے یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں، یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا؟ یہ صبر کے فضائل سنائے گا، تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے۔ وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو، آپ کی آمدن کم ہے، یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے، لڑکی کی اماں کو، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ، تو بالکل، تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی۔ 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں، تو آپ اب جھک مارتے پھر رہے ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی، جس طرف بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، وہ کیا کرے؟ نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے، اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا؟ وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ، پر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے۔